السلام علیکم، آداب۔ ایران امریکہ جنگ نہ ایران جیتے گا اور نہ ہی امریکہ۔ یہ بات آج کل انٹرنیشنل پولیٹیکل پروفیسی میں گرمائے مشہور نام پروفیسر جیانگ، جنہیں چائنا کا نوسٹریڈمس بھی کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہی۔ انہوں نے یہ بات امریکہ کے مشہور پولیٹیکل جرنلسٹ ٹکر کارلسن کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی، اور بھی بہت سارے پریڈکشنز انہوں نے اس میں کیے ہیں۔ پروفیسر جیانگ ان پولیٹیکل پروفیسیز یا یوں کہیے کہ پریڈکشن کے لیے اس لیے بھی مشہور ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کچھ ایسے پریڈکشنز کیے تھے جس کے صحیح ہونے کی امید لوگوں کو نہیں تھی، لیکن وہ صحیح نکلے۔ جیسے کووڈ-19 کے بارے میں کہ اس کا پیک چائنا میں کب آئے گا، اور ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ ہونے والی ہے۔ پھر یہ بھی کہا تھا کہ ایران بھاری پڑے گا، جس کی امید پہلے کسی کو نہیں تھی۔ پروفیسر جیانگ ویسے سائنٹیفک پریڈکشنز کے لیے مشہور ہیں، جو اپنے پریڈکشنز کے ساتھ ساتھ ریزننگ بھی دیتے ہیں کہ کیوں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی چونکہ سب طرف امریکہ کے اس جنگ میں بیک فٹ پر ہونے کی بات بہت کھل کر سامنے آ رہی ہے، تب ایک انٹرویو میں پروفیسر جیانگ نے یہ باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ نہ ایران جیتے گا اور نہ امریکہ، بلکہ اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ اسرائیل کو ہونے جا رہا ہے۔ کیسے؟ اسرائیل کا منصوبہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، جس کا نقشہ اس نے خود اپنی پارلیمنٹ پر کی دیواروں پر لگا رکھا ہے۔ اس نے ہر جگہ اپنی باؤنڈریز کو اس بارے میں بتاتا ہے، اور گریٹر اسرائیل میں اس کے لیے سب سے بڑی مشکل ایران نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ اس جنگ کے ذریعے اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کا پوری دنیا میں جو دبدبہ ہے وہ ختم ہو، اور امریکہ تیل اور دوسرے نیچرل ریسورسز کے لیے جو مڈل ایسٹ کا استعمال بھی کرتا ہے اور ان کو سیکیورٹی دینے کی بات بھی کرتا ہے، وہ ختم ہو جائے، تاکہ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی بگڑ جائے۔ پروفیسر جیان یہ ریزننگ رکھتے ہیں، امریکہ مڈل ایسٹ چھوڑ دے اور پھر اسرائیل کے لیے میدان کھلا ہو جائے، تاکہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے لیے مڈل ایسٹ کے حصوں پر قبضہ کر سکے۔ اس پورے معاملے میں وہ ایران کا بھی استعمال کر رہا ہے، ایران کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس بیان پر جب ہم نے سوچا تو کچھ ایسا ہوتا ہوا تو دکھ رہا ہے۔ جیسے پہلی چیز، امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر جو کینٹ، جنہوں نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا اپنی پوسٹ سے کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے اور امریکہ کے لوگوں نے شروع بھی نہیں کی ہے، بلکہ امریکہ میں بیٹھی یہودی لابی نے یہ جنگ شروع کروائی۔ دوسرا، ایران نے جو جوابی حملے کیے ان میں بڑے حملے مڈل ایسٹ میں موجود یو ایس کے امریکہ کے ملٹری بیسز پر کیے، جن سے مڈل ایسٹ کو بھی کولیٹرل ڈیمیج کا جو معاملہ ہے ہم کو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر یہ سارے بیسز ختم ہو جاتے ہیں یا تباہ ہوتے ہیں یا اتنے بھاری نقصان کا شکار ہوتے ہیں کہ امریکہ خود مڈل ایسٹ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر اسرائیل کے لیے راستے کھل جائیں گے، مڈل ایسٹ سامنے کھلا نظر آئے گا۔ دوسری بڑی بات پروفیسر جیانگ نے جو اس انٹرویو میں کہی وہ یہ ہے کہ جنگ جلدی ختم نہیں ہونے والی، بلکہ یہ جنگ رشیا اور یوکرین کی طرح سالوں تک چلے گی۔ یو ایس اور ایران دونوں میں کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اکنامک کرائسس کافی بڑھے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک مہینے کے اندر ہی کیا حال چل رہا ہے۔ صرف ہمارے ملک کے ہی شیئر مارکیٹ کا تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 11 لاکھ کروڑ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتوں کا حال ہم سب کو معلوم ہے۔ حملوں میں ایران اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں کے آئل اور گیس کے اڈے تباہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک سیز فائر کی بات ہے تو جو لوگ سیز فائر کر سکتے ہیں ان کو اسرائیل یا امریکہ نے ایران کے ان لیڈرز کو مار دیا۔ اب جن لوگوں کے ہاتھ میں کمان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف جنگ کرنا جانتے ہیں۔ تیسری بات پروفیسر جیانگ نے کہی کہ اسرائیل کے منصوبوں میں جو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اس کے لیے مسجد اقصیٰ کا ختم ہونا ضروری۔ پہلے ہی ہم نے مسجد اقصیٰ کے فاؤنڈیشنز کو کافی نقصان کی باتیں سن رکھی ہیں۔ اس سال عید کی نماز بھی وہاں ہونے نہیں دی گئی، اور لوگوں کی انٹری پر بھی ایک بار پھر سے پابندی لگا دی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل خود کسی میزائل حملے سے اس پورے کیمپس کو تباہ کر دے اور کہہ دے کہ یہ تو ایران کے میزائل حملے سے تباہ ہوا ہے، جس طرح اس نے اس سے پہلے سعودی میں بلاسٹ کرنے کی کوششیں کی تھی۔ اس سے اسرائیل کو دو فائدے ہوں گے۔ نمبر ایک یہ کہ عرب مسجد اقصیٰ کی تباہی کی وجہ سے ایران کے خلاف ڈائریکٹ جنگ میں اتر سکتے ہیں۔ اس طرح پروفیسر جیانگ کا پہلا پریڈکشن، یعنی اسرائیل کو زیادہ فائدہ، گریٹ اسرائیل کی بات ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ عرب دنیا جب خود ایران کے مقابلے میں جنگ میں اترے گی تو پھر
پھر سے وہ تباہ ہوگی، ان کو اور زیادہ نقصان پہنچے گا، ایران کو اور زیادہ نقصان ایران کا بڑھے گا، اور اس طرح اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے میں میدان کھلا اور صاف مل جائے گا، اس لیے کہ نہ ایران سامنے کھڑا ہوگا، مڈل ایسٹ بھی تباہ ہو جائے گا، اور امریکہ کا بات بھی سامنے آ چکی ہے۔ یہ جتنے بھی پریڈکشنز ہیں وہ دنیا کے لیے کافی نقصان دہ ہیں، کتنے سچ ہوں گے وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بس ہم کو یہ امید لگانی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ یہ دعوے یا پریڈکشنز غلط ثابت ہو، اس لیے کہ یہ تمام پریڈکشنز اور تمام دعوے پوری دنیا کے لیے نقصان دہ، مڈل ایسٹ کے تباہ ہونے کے لیے، اسرائیل کے پھیلنے کے لیے، گلوبل اکنامی کو جتنا بڑا ڈیمیج اس سے ہوگا، اس سے پوری دنیا ایک ایسے کرائسس کا شکار ہوگی کہ جس کا ہم اندازہ شاید نہ لگا سکے۔ تو یہ پورے ماحول جو ہے یہ سب کے لیے بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ نقصان دہ ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ کرائسس، یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو، جلد سے جلد سیز فائر ہو، دنیا کو احساس ہو کہ وہ کس تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کو امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس تباہی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔